بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اللہ کر کے فیبری 8 کا الیکشن ڈیٹ ظاہر فائنل ہوئی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا ایک آبزرویشنز تھی ان کی کہ انہوں نے ویسے ایکسپیکٹ یہ کیا تھا کہ میڈیا سے کہ جی میڈیا اس قسم کے معاملات کے اوپر کم از کم یہ اسپیکولیٹ اس قسم کی بات نہیں کی جائے گی کہ جی الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں یا مشکوک ہو سکتے ہیں الیکشنز. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پیمرا کو اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی ایکشن لینا چاہیے. اور اگر فرض کریں انہوں نے کہا کہ کوئی جرنلسٹ ہے یا کوئی صحافی ہیں یا کوئی اینکر ہیں, اگر کسی کو اس قسم کا کوئی شک ہے, کوئی افواہ ہے یا کوئی, تو ان کو بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی سے یہ بات کر لیں. اور مقصد یہ تھا کہ اس کو پبلکلی اس طرح سے بات نہ کی جائے. ظاہر ہے اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو ایک شخص اگر وہ بات کرتا ہے تو پھر اس کا ایک تسلسل سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اور ویسے بھی پاکستان میں یہ جو انتخابات کا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ سے ٹرکی رہا. تو اب یہ ہے کہ جی آج ایک بہت اہم شخصیت ہماری میڈیا کی, انہوں نے ایک اپنا کالم لکھا اور کالم میں انہوں نے ایک افواہ کے طور کے اوپر بھی انہوں نے مطلب کہا کہ یہ اس قسم کی ایک افواہ ہے. اور افواہ یہ ہے کہ جی سوچا جا رہا ہے کہ جی جو الیکشنز ہیں اور اس کو معیشت کی وجہ سے, کہ چونکہ معیشت میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ امپرومنٹ آ رہی ہے, تو معیشت میں اگر امپرومنٹ جس قسم کی کچھ جو سعودی عربیہ اور UAE اور قطر وغیرہ جو ہمارے 2 ارب ممالک ہیں ان کے ساتھ جس قسم کے انویسٹمنٹ کے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس تناظر میں کہ پاسبلٹی ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ فیبری میں نہ ہوں اور وہ آگے جا سکتے ہیں اگست اور سپٹمبر میں. اور اس سلسلے میں جب یہ بات کی گئی تو اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس میں 2 رکاوٹیں ہیں, ایک عدلیہ رکاوٹ ہے اور دوسرا سیاسی رکاوٹ. 2 رکاوٹیں مطلب آ سکتی ہیں. تو عدالتوں کے بارے میں کہا گیا, اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کا تو ہے نہیں لکھا, لیکن عدالتی رکاوٹ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رکاوٹ تو برقرار ہے. لیکن جب سیاسی رکاوٹ کی بات کی گئی تو پیس پارٹی اور مسلم لیگ نون کا نام تو نہیں لکھا, لیکن یہ کہا کہ جی کہ PDM کی 2 بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا, لیکن میری کم از کم ابھی تک اس قسم کی کوئی ویسے انفارمیشن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انلیس کے کوئی بڑا ساؤنڈ ریزن ہو, آئی ڈونٹ سی کہ جی الیکشنز جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے. اور باقی یہ کنسرن بالکل ڈیفینیٹلی ایک ہے, اور کہ جی الیکشنز 8 فروری تک جب ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے یہ کنسرن ہے کہ جی جس قسم کے مشکلات, جس قسم کی مسائل فیس کر رہی ہے PTI, اور یہ ہے کہ جی اس کو ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ پابندیوں کی نوعیت اس قسم کی ہے اور ایسی رہنی چاہیے کہ PTI الیکشنز نہ جیت سکے. تو یہ بات جو یہ میرا اپنا یہ ہے رہنی ہوگا ایک انالیسس ہے. تو اب یہ کہ کس نے یہ اس افواہ کے اوپر بات کی, کس نے یہ لکھا, تو وہ سہیل وڑائچ صاحب ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جنگ گروپ سے ایسوسیٹڈ ہیں. انہوں نے آج کا جو اپنا کالم لکھا تو اس کالم میں بیسیکلی کالم کی جو انہوں نے ہیڈ لائن ہے, پہلے میں کھلاڑی کا کیا کرنا ہے, عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. اور انہوں نے یہ بات اسے اس اپنے کالم میں کی کہ عمران خان صاحب یا PTI کو ایک فیئر اسپیس ملنی چاہیے الیکشنز کے لیے. اچھا, یہ بات شروع کے 5-6 پیراگراف میں یہی والی بات لکھ کے, تو پھر وہ جو جس بات کے اوپر میں بیسیکلی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ روز نگراں وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ سمیت ایک وفد خلیجی ممالک کے دورے پر گیا ہے. امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2 خلیجی ممالک 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے. اگر یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بڑے واضح سیاسی اور معاشی اثرات ہوں گے. معاشی طور پر اس سے ڈالر کمزور اور روپیہ مضبوط ہوگا, اسٹاک مارکیٹ تیز ہوگی اور مجموعی طور پر پاکستانی معیشت دباؤ سے نکل کر صحت مندی کی طرف چل پڑے گی. اچھا, اس کے بعد وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ افواہ یہ بھی ہے کہ معیشت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے, کیونکہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف
کہ سیاسی ابھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا. یہ جو دوسری بات کی جا رہی ہے. اچھا پھر آگے لکھتے ہیں وڑائز صاحب، ایک تو یہ کہ افواہ کی بات انہوں نے کی ہے، اور وہی والی بات کی جی اگر فرض کریں کہ افواہ ہے اور ان کے پاس کوئی انفارمیشن اپنی انفارمیشن نہیں تھی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا صرف افواہ کی بنیاد کے اوپر مطلب ہے کہ یہ بات اتنی اس طرح کی لکھی جا سکتی تھی، اور وہ بھی خاص طور پہ اس وجہ سے کہ جی جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور چیف جسٹس کی طرف سے اس قسم کی آبزرویشنز بھی آ چکی ہیں. اور اس وقت یہ آبزرویشن آئی تھی تو میں نے ایک بات اس سے کہی تھی کہ مجھے اس چیز سے اختلاف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پکی انفارمیشن، ظاہر ہے صحافیوں کا کام یہی ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ کسی طریقے سے یا کہیں سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا یا اس کے لیے کچھ شربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو وہ خبر دینا ظاہر ہے یہ میڈیا میں جرنلسٹ جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ وڑائز صاحب نے یہ افواہ میں ان کی خبر بھی اپنی شامل ہے، اپنی کوئی وہی والی بات اس میں اس کو پڑھ کے تو نہیں نظر آتا کہ انہوں نے یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اس افواہ کے بعد کہ جی یہ انڈورسمنٹ بھی کہیں سے ہوئی ہے یا مجھے کوئی میری اطلاعات بھی اس قسم کی ہیں، لیکن جو لکھا ہے رہنیا وہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس کے آگے پھر انہوں نے کس قسم کی بات لکھی. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات کہ جی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست سپٹمبر تک لے جا سکتے ہیں. انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو 2 رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، پہلی عدالتی اور دوسری سیاسی. سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹ برقرار ہے اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ بڑی سیریس بات ہے ظاہر ہے جو وڑائز صاحب نے لکھی ہے. سیاسی رکاوٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا. یہاں تک تو افواہ تھی، اب اس افواہ کا تجزیہ بھی ضروری ہے. اگر واقعی انتخابات ملتوی ہوئے، اب یہ وڑائز صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ اس افواہ کا تجزیہ بھی ضروری ہے. اگر واقعی انتخابات ملتوی ہوئے تو جمہوری عناصر کو شدید مایوسی ہوگی. فاضل جج صاحبان پہلے ہی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 90 دن سے زیادہ تاخیر کی گئی. انہوں نے 8 فروری کو بھی توون و کرہن قبول کیا ہے کہ وہ مزید تاخیر کیسے قبول کر سکیں گے. معاشی بحران سے نکلنے اور خلیجی ممالک سے اربوں ڈالر ملنے کی خبریں بڑی خوش آئند ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشی بحران سیاسی بحران سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم معاشی بحران سے نکل گئے اور سیاسی بحران بدستور رہا تو ملک عدم استحکام کا شکار ہی رہے گا. دنیا بھر کی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی خوشحالی کا راز یہ ہے کہ عوامی حمایت سے دیرپا معاشی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیرپا اور دورس معاشی چارٹر پر متفق ہوں تاکہ اگر کوئی سیاسی بحران ابھی آ بھی جائے تو اس سے معیشت متاثر نہ ہو. یہ ظاہر ایک بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری سیاسی پارٹیاں آپس میں بات ہی نہیں کرتی اس مسئلے کے اوپر. آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی، انہوں نے آپس میں تو بات جو بھی کی عمران خان سے، انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں شامل کیا بات چیت میں، کسی ایسی بات میں. ویسے سب چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، اور اسی لحاظ سے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے کسی قسم کی وہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے اپنے مخالفین سے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ان میں بھی آپ دیکھیں کسی قسم کا کوئی چارٹر اس قسم کی بات جو ہے وہ مطلب ہے کہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز اس قسم کی چیزوں کے اوپر سیریس ہوتے نہیں ہیں، اتفاق ہی نہیں کرتے تاکہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں، معیشت بہتر ہو، گورننس بہتر ہو. لیکن اینی ہاؤ پھر لکھتے ہیں جناب وڑائز صاحب کہ نون ہو یا پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں، انہیں اپنے سیاسی مفادات کے ساتھ ساتھ اپنے مخالف کھلاڑی خان، مطلب عمران خان کی بات کر رہے ہیں، کہ مستقبل کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہوگا. ان کا یہ کہنا کہ یہ مقتدرہ اور کھلاڑی کے آپس کی لڑائی ہے درست موقف نہیں ہے، کیونکہ کھلاڑی خان کے ساتھ عام لوگ بھی ہیں، ایک بڑی جماعت بھی ہے. اس کے مستقبل پر سب کو رائے دینی چاہیے. یہاں پہ ان سے تھوڑا سا میں اس لحاظ سے ویسے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ ظاہر اصل لڑائی جو تھی عمران خان صاحب کی
وہ عمران خان ورسز فوج تھی، عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ. 9 مئی اس کا ایک ظاہر ہے ایک کنسیکوینس تھا. اور جو ابھی اصل جو اگر عمران خان کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں یا جو بھی ان کے لیے مسائل ہیں تو وہ اصل میں اسی جو یہی والی جو فائٹ ہے اس کا نتیجہ ہے. سو اصل جو مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز میری ذاتی رائے میں کچھ کرنے جوگی ہوں گی، ورنہ اس سٹیج کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. بیکاز اس میں بھی اب دیکھیں کہ 9 مئی کو ہوا، وہ ٹھیک ہوا غلط ہوا، اور جو کیسز ہیں کچھ کیسز بہت سے کیسز عمران خان صاحب کے اگینسٹ غلط بنائے گئے، لیکن بہت سے ایسے بھی کیسز ہیں، کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ جو کیسز بڑے ساؤنڈ ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے، فوج کو ناراض کر کے، اور اس بات کے اوپر جو کہ اس لحاظ سے جس کی جسٹیفیکیشن نہیں کی جا سکتی، میں 9 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ سب لوگ ان عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوں گے جو ان کے ساتھ کبھی انٹریکٹ نہیں کرتے تھے، جو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے کے لیے تیار نہیں تھے؟ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور جو فیسیلیٹیشن کی بات کی جاتی ہے یا لاڈلے پن کی بات کی جاتی ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے، ایک امپریشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لایا گیا اور وہ لاڈلے ہیں آج کے، تو اگر وہ لاڈلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو اب اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہوتے ہوئے وہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص کے ساتھ جا کے یا اس کے حق میں بات کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے پولیٹیکل جو ہے وہ سیاسی مطلب میدان کے اس میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر سکتے ہیں، جو کہ جس کی لڑائی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے. تو اینی ہاؤ آگے پھر یہ لکھتے ہیں ٹورڈز، بس کنکلوڈنگ 2 پیراگراف ہیں، کہ دوسری طرف تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں صرف مقبولیت کافی نہیں، قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے. اس لیے وہ فوری طور پر انتخابات کے لیے اپنی پالیسی وضع کرے، اپنی صلح پسند لیڈروں کو آگے کرے تاکہ وہ مقتدرہ اور دوسری سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے کھلاڑی خان اور تحریک انصاف کے لیے راستہ کھولیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ میں بھی آپ کو بتایا کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے. اپنے جو ڈیفرنسز ہیں ان کے فوج کے ساتھ ان کو ختم کرنا چاہیے. جو ایک امپریشن ہے کہ جی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے فالوورز کے وہ تو فوج کے بالکل خلاف ہو چکے ہیں، اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے میں بہت سیریس کردار ادا کرنا چاہیے اور بڑا سیریس طریقے سے آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. وہی والی بات کہ جی مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت، جو ظاہر ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور ہائیبرڈ نظام بھی ہے یہاں پہ، یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو بات ہے اس کے اوپر میں وراثت صاحب کی اس بات کے اوپر اگری کرتا ہوں. سو لاسٹ پیرا وہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو سیاسی جماعت بن کر سیاست کرنا ہوگی، وہ اب طاقت میں نہیں ہے، اسے اس بات کا ادراک کرنا ہوگا اور اپنی سیاست اور پارٹی کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ اسے کچھ نہ کچھ قبولیت تو حاصل ہو جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.